اگر اللہ غضبناک ہوتا تو کئی دفعہ مخلوقات ملیا میٹ ہو چکی کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے منہ موڑیں گے تو نتیجہ کوئی چاند کو خود نہ سمجھ لے کہ چاند برکتیں دیتا ہے، نہیں، برکتیں اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب روزے داروں کی مغفرت اور بخشش کا رمضان تک پہنچا دے، ہم رمضان کو پالیں۔ ہمیں تو تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ کام منہ سے اٹھنے والی ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مشک کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر سے یہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمائے۔ اس ماہ کے اندر خصوصی طور پر کچھ عبادات کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے۔ ہم اس پر بات کرنے سے قبل میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب اللہ تعالیٰ جب عبادت کا دیتا ہے تو ایمان والوں کو دیتا ہے، چونکہ جو ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ کا حکم مانیں گے۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ جس رب کو مانتے ہیں اب اس رب کی مانی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا لفظ کتاب سے نکلا ہے، کتابت لکھائی کو کہتے ہیں۔ تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احکامات کو فرض کرنے کے لیے خدا جو لفظ بولتا ہے ان میں سے ایک لفظ ہے کتبہ یا کتبہ۔ ایک اور جگہ میں کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ ازل سے لکھ دیا تھا کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب رہے گی، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ اگر ایسے نہ ہوتا، اس کی رحمت غالب نہ ہوتی تو اس کائنات میں اور اس زمین پر ہم جیسے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ غضبناک ہوتا تو کئی دفعہ مخلوقات ملیا میٹ ہو چکی ہوتی۔ تو کتبہ کسی چیز کو لازم کر دینا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لازم کر دیے گئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پنجگانہ دن کے اندر ہر روز کی عبادات میں نماز فرض ہے، لیکن روزوں کے لیے ایک خاص مہینہ مقرر کیا جسے ماہ رمضان قرار دیا۔ یہ عبادت وہ ہے جو سال بعد ایک ماہ کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، مالی عبادت ہے، سال بار ایک بار آتی ہے۔ اسی طرح حج بھی ایک عبادت ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے، اگرچہ اس کے شرائط مختلف ہیں، ہر ایک پر فرض و واجب نہیں ہوتے، اس کی اپنی اپنی ایلیجیبلٹی، اہلیت کی شرطیں ہیں کہ کس پر فرض و واجب ہے۔ تو ساتھ ہی میں یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، یہ روزے میں نے پہلی دفعہ تم پر فرض نہیں کیے، بلکہ جب سے انسانیت آئی ہے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے جو بہت سے راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ خدا کی خاطر روزہ رکھنا بھی ہے۔ یہ پہلی امتیں بھی اللہ کے تقرب کے لیے روزے رکھا کرتی تھی۔ ایمان والو، تم بھی روزے رکھا کرو۔ یعنی ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس طرح قربانی ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتیں بھی کرتی تھی اللہ کے تقرب کے لیے، خدا کی قربت کے لیے، اسی طرح روزہ بھی ایسی عبادت ہے۔ میں آج بائبل سے آپ کو کچھ آیات کوٹ کروں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیسے سمجھا رہے ہیں روزے کے حوالے سے۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض ہوئی ایسے ہم نے تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، اور روزے کی مشق کے ذریعے تم زندگی میں، عام زندگی میں پورے سال اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک ٹریننگ سیشن ہے، یہ ایک ماہ کی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ کیفیت تقوی ہے، اور اس کو پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے۔ اب کوئی چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ یار اس کو پھر کیا فائدہ ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل لی اور جب چلائیں وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں گے نا اس کو پھینکو یار، کوئی اور کام، کوئی اور چیز ڈھونڈو، مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ روزے رکھتے رکھتے خدا جانے 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، کوئی مقصد بھی آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت پیدا ہو، ماہ رمضان کا ادب پیدا ہو، ماہ رمضان کی عظمت دلوں میں پیدا ہو، ماہ رمضان کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رمضان کو پیش کیا۔ اس لیے ہمارے لیے سنت ہے، اور بطور دائی اور مبلغ کے اور بطور طالب علم دین کے ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی لوگوں کے دلوں میں رمضان کے لیے محبت پیدا کریں۔ ماہ شعبان کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک خطبے کا ذکر باقاعدہ حضرت سلیمان فارسی کی روایت میں آیا ہوا ہے، وہ بہت طویل خطبہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک آئی ہے، آقا کھڑے ہوئے ماہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں، فرمایا تم جانتے ہو ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تم کس کا سامنا کرنے والے ہو اور کون سی چیز تمہارے پاس آنے والی ہے، جانتے ہو؟ اب صحابہ کرام کو کچھ پس منظر کا پتہ نہیں تھا اس وقت۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ لوگوں سے، دشمنوں سے جنگیں شنگیں ہوتی رہتی ہیں تو شاید کسی دشمن کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، سرکار ہمیں چوکنا کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا مخالف، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں۔ پوچھا آقا کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا آقا پھر کیا آ رہا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اس کو اور واضح کیا کہ یہ وہ ماہ ہے جس میں 3 عشرے، ہر ماہ میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں، 10 کو عشرہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا جو اول ہے، پہلا عشرہ وہ عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا عشرہ عشرہ عتق من النار ہے، جہنم کی آگ سے آزادی والا عشرہ ہے۔ یعنی ایک ایک اس کا جو 10 دن ہے اس کی الگ الگ سے کیٹیگری کر کے بتا دیا۔ میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ماہ رجب سے سرکار رمضان کے لیے تیاریاں شروع کرتے، اور تیاری کیا ہوتی تھی؟ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہم رمضان کو پالیں، ہمیں زندگی میں رمضان مل جائے۔ کیا عظمت والا مہینہ ہے جس کو ملنے کی خواہش میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اے اللہ رمضان مل جائے ہمیں زندگی میں۔ اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو سرکار فرماتے یہ خیر و برکت والا چاند ہے، یہ خیر و برکت والا چاند ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اس رب پر اے چاند جس نے تجھے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اور چونکہ لوگ تازہ تازہ شرک کے ماحول سے نکل رہے تھے، حدیثوں میں یہ آتا ہے
کہ آپ چاند کو دیکھ کے دعا کرتے تھے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربنا وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا، اسلام اور سلامتی والا بنا، اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ستاروں سے یا سورج اور چاند کو شاید کچھ مانگتے ہیں ان سے، اس لیے آپ یہ جملہ بولتے تھے تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ خیر و برکت والا چاند ہے، خیر و برکت والا چاند ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اس اللہ پر جس نے چاند کو پیدا فرمایا ہے۔ تو رمضان کی برکت کا بھی اشارہ کر رہے ہیں، کوئی چاند کو خود نہ سمجھ لے کہ چاند برکتیں دیتا ہے، نہیں، برکتیں اللہ کی ذات عطا فرمایا کرتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں الفاظ کا جو چناؤ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ لوگوں کے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اور وہ حدیث پاک بھی بڑی معروف ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں، منبر پہ پہلا قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، پھر دوسرا قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، تیسرے پہ آمین۔ اب صحابہ کرام آمین تو سن رہے ہیں، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ اب ظاہر ہے پیچھے کوئی بات اور دعا ہوگی نا جس کو قبولیت کے لیے میرے آقا آمین فرما رہے ہیں۔ اب آمین سنی جا رہی ہے، دعا لوگ نہیں سن رہے۔ پوچھا آقا کیوں آمین کہا جبرائیل اللہ کے عرش کے پاس کھڑا دعا مانگ رہا ہے۔ اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ باری تعالیٰ وہ شخص نامراد ہو جائے تیری رحمت سے جس کو ماہ رمضان ملے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ اور دوسری میں والدین کا ذکر آیا، والدین بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے بخشش کا سامان نہ کروا سکے۔ اور تیسرا درود پاک، میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، پھر بھی مجھ پر درود پڑھ کر تیری رحمتیں نہ سمیٹ سکے۔ یہ تین جو آپ نے اس جبرائیل امین کی دعا پر آمین کہا، گویا یہ بہت بڑے کام ہیں۔ سرکار پر درود پاک پڑھنے کا تو ویسے عادت ہونی چاہیے، معمول ہونا چاہیے روزانہ کا، لیکن خاص طور پہ جب کوئی سرکار کا ذکر کرے تو زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ جاری ہو جانا چاہیے، یہ عادت ہونی چاہیے زندگی کی۔ اور یہ بھی آقا نے فرمایا کہ رمضان رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ میری امت کے لیے اس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں جس کو وہ سمیٹے جتنا جھولیاں بھر کے سمیٹ سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے شان محبوبیت عطا فرمائی ہوئی ہے، نبی سارے محتشم مکرم ہیں، کائنات کے سردار ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں اللہ کے، مگر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فضیلتیں اپنی جگہ پر حق ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے فضلت بست، اللہ پاک نے باقی نبیوں کے مقابلے میں مجھے 5 وجوہات پر، ایک حدیث میں 6 آتی ہیں، فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس میں وہ روایت آتی ہے جس میں فرمایا جاتا ہے کہ رب کائنات نے میری خاطر پوری زمین کو مسجد بنایا ہوا ہے، اللہ نے میری خاطر پوری زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تیمم کی شکل میں، مجھے ختم نبوت مجھے عطا فرمایا ہوا ہے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، تھوڑی بات میں معنی کا سمندر بھرنا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے نصرت بالرعب، دشمن مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے، اللہ میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے، میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے۔ کسی شخصیت کا روب ہونا یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، جسے انسان اپنی حرکتوں سے خراب کرتا ہے۔ جب کوئی چھچوری حرکتیں کرے گا اس کا روب اور وقار ختم ہو جائے گا۔ تو روب اگر اللہ کسی شخصیت کو دیتا ہے تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔
نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے۔ دوسری روایت میں دشمن مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے، اس کے دل میں میری ہیبت چھا جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ نے یہ فضیلتیں مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں باقی نبیوں کے مقابلے میں۔ یہاں فرمایا کہ میری امت کو جو اللہ نے 5 چیزیں دی ماہ رمضان میں، جو پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی ہیں۔ سبحان اللہ، آقا ہمارے تو آقا ہیں ہی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے امت مصطفیٰ کو بھی امتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ میرا اپنا خالی جسے کہتے ہیں نا ایک ذوق کا لفظ نہیں ہے، قرآن نہیں کہتا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ آگے ذمہ داری بتائی کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو گے، برائی سے منع کرو گے، یہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے تم بہترین ہو۔ تو آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں میری امت کو نصیب کی گئی ہیں جو پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ راہ رمضان کی پہلی رات کو اپنے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور جس پہ اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دے وہ کبھی اللہ کے عذاب کے اندر نہیں جائے گا۔ رحمت کی نگاہ جو پڑ گئی اس کے اوپر، پھر عذاب کیسے آئے گا اس کے اوپر؟ دوسرا فرمایا کہ جب آقا کا امتی روزہ رکھتا ہے اور سارا دن معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے شام کو اس کے معدے سے ایک ہوا اور سمیل آتی ہے، تو فرمایا رب کائنات نے اس معدے سے اٹھنے والی ہوا، جو کہ عام طور پہ اچھی ہوا نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ اب کھڑے ہوں وہ ڈکار مارے گا یا کوئی اور ہوا آئے گی، طبیعت کو ناپسند ہوگی، اور اللہ رسول کو ویسے ہی بدبو سے بہت نفرت ہے۔ آپ جانتے ہیں منع کیا گیا مسجد آؤ تو تھوم وغیرہ پیاز وغیرہ یہ چیزیں مت کھا کے آؤ کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ خوشبودار خوشبو لگا کے آنا یہ سنت ہے آقا کی، خاص طور پہ جمعہ والے دن چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گرمیوں میں جب پسینہ آیا ہوتا ہے خوشبو لگانا سنت ہے۔ میرے آقا کا اپنا پسینہ خوشبو والا تھا، پھر بھی آقا خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ امت کو سنت ملے خوشبو کی۔ تو فرمایا ان کے منہ سے اٹھنے والی جو ہوا ہے، میری امت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ جو اس کے منہ سے اٹھنے والی ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر روز رات اور دن ماہ رمضان میں روزے داروں کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ عام حالات میں ہم نے حدیثیں پڑھتے ہیں کہ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، علم کا طالب بنتا ہے، سیکھنے کا شوق رکھتا ہے کہ علم مجھے آ جائے، اس کے لیے ملائکہ اور کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں۔ ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے ملائکہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے ملائکہ دعا کریں، وہ جو معصوم فرشتے ہیں، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ بلکہ ہمیں یہ کہا گیا، ایک بڑا حدیث پاک کی روشنی میں اہل علم نے نسخہ بتایا کہ اگر دعا قبول کروانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ، چونکہ حدیث پاک ہے، جب کوئی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو اس نے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ اس کو بھی عطا فرما دے۔ بڑا بہترین طریقہ ہے اپنے لیے مانگنے کا، بڑا خوبصورت طریقہ ہے فرشتوں کے ذریعے اپنے لیے منگوانے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے، یا اللہ یہ پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر، تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مولا اس نے بھائی کے لیے مانگا ہے تو اس کی پریشانی دور فرما دے۔ سمجھنا چاہیے دین کی حکمتوں کو کہ کس طرح اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ تو فرمایا فرشتے ان کے لیے دن رات بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے اے جنت تو اپنے آپ کو آراستہ کر، اپنے آپ کو مزین کر،
जिस तरह घर को हम सजाते हैं जब कोई फंक्शन आता है, शादी का मौका आ गया, घरों की सफाइयाँ सुथराइयाँ, खूबसूरतियाँ, लाइटिंग, ये वो, अल्लाह फरमाता है जन्नत अपने आप को आरास्ता कर कि मेरे बंदे, मेरे हबीब के उम्मती मुशक्कत वाली दुनिया से तेरे अंदर आने वाले हैं, उनके लिए आरास्ता हो जा, तो अपने आप को तैयार कर दो। और पांचवी बात ये फरमाई कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब रोज़ेदारों की मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। फरमाता है जिस तरह कोई मज़दूर मज़दूरी करता है तो उसको उसकी मज़दूरी का सिला मिलता है, और मेरे हबीब की उम्मत ने रोज़े रखे हैं तो मैं इन्हें इनके रोज़ों का सिला देता हूँ, और वो सिला ये है कि मैं इनकी बख्शिश का ऐलान करता हूँ और जन्नत का वादा फरमाता हूँ उनके साथ। हाज़िन अज़ीज़ वक़ार, रोज़ों की इबादत को एक फजीलत इस पहलू से भी हासिल है कि हम जितनी भी बाकी बातें करते हैं वो चंद मिनट की, थोड़ी देर की होती हैं। आपने फजर की नमाज पढ़ी, वुज़ू शुरू किया, 2 सुन्नतें पढ़ी, 2 फ़र्ज़ पढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग गया 10 से 15 मिनट। बड़ा खुला आराम आराम से पढ़ेंगे तब भी इतना टाइम लगेगा। इशा सबसे लंबी नमाज है, आप जानते हो उस पर भी आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता, उतना टाइम इबादत में गुजरता है। मगर रोज़ा, सहरी आपने रखी और रोज़ा बंद किया तो इफ्तार के वक़्त गुरूब आफ्ताब तक दुनिया का जो मर्जी काम करते रहें, इबादत आपकी चल रही है आपके साथ साथ। आप इबादत के अंदर, रोज़े की इबादत चल रही है। खास इसको एक शर्फ हासिल है। आपने दिन में गाड़ी चला रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, अपनी दुनिया के ज़िंदगी के मामलात कर रहे हैं, मगर रोज़ा वो इबादत है जिसको, अब ये नमाज की पाबंदी है ना, बोलना नहीं है, रोज़े में पाबंदी तो नहीं है ना। ये नमाज की पाबंदी है कि रुख किबला की तरफ हो, दाएं बाएं मुड़ गए तो नमाज टूट जाएगी। रोज़ा तो ऐसे नहीं टूटता, रोज़ा तो टूटता है खाने से, पीने से और ख्वाहिशात नफसानी की तरफ जाने से। तो इसलिए रोज़े की इबादत गर्मियों के महीनों में 15-15 घंटे की हो जाती है। मुसलसल बंदा अल्लाह की इबादत में लिखा जा रहा है। यह खास शर्फ और शान हासिल है माह रमज़ान के रोज़ों को। मैंने अर्ज़ किया था मैं बाइबल की आपके सामने इबारत रखूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ये किताब है बाइबल की यसा, और उसकी वर्स है 58। आप अपने लोगों से कहते हैं कि ये जो रोज़े तुम रख रहे हो, ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? अपनी जान को दुख दे रहे हो, बस सरों को झुकाए हुए हो, नीचे टाट बिछाया हुआ है, क्या ये वो रोज़ा है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा? ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतों से कह रहे हैं, यानी वो, ये मुझे ऐसे लगता है कि उन रोज़ेदारों को कह रहे हैं जो रोज़ा तो रख बैठे मगर बाकी ज़िंदगी के काम छोड़ दिए, बस ये रोज़ा रखा हुआ है, काम कोई नहीं करना। हम लोग मुलाजिम हैं, मतलब मैं एक जगह काम करता हूँ, अगर मैं अपना काम ना करूँ जी, मेरा रोज़ा है, तो फिर रोज़े की मैंने अच्छी तारीफ़ करवाई फिर वहाँ पे। अच्छा जी, अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क में हूँ, यूरोप में काम करने वाले लोग रोज़ा रख के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, हमारा रोज़ा रखा हुआ है जी, हम काम नहीं करते हैं, ये तसव्वुर गलत है। रोज़ा अपनी मुशक्कत की वजह से इबादत बन रहा है, और अगर आपने सारी रात जाग कर और सुबह से लेके असर तक सोते हुए इसी में गुजारना है टाइम, तो फिर आपने क्या रोज़ा रखा हुआ है? हम जिंदगी के मामूलात को बिल्कुल तबाह कर देते हैं, काम काज हमारे छूट जाते हैं। जो रोज़ा रख लेता है वो कहता है जी बस मैंने कोई एहसान किया है कंपनी के ऊपर, मालिक के ऊपर, मैं तो रोज़े से बैठा हुआ। एक तो इसका ये मतलब है, और दूसरा मतलब ये है कि रोज़ा तो रख लिया लेकिन अपनी आंखों को गुनाह से नहीं बचा रहा, अपने कानों को गुनाह से नहीं बचा रहा, अपने हाथों को गुनाह से नहीं बचा रहा। जैसा कि मेरे आका ने फरमाया कि जो शख्स रोजा रखकर भी झूठ बोलना और झगड़ा करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। मकसद रोजा क्या है? फरमाया जब कोई तुम्हारे साथ गाली गलोच करे, तुमसे झगड़े, तुम उसका जवाब झगड़े में मत दो, उससे कहो मैं रोजेदार हूं। बस तुम्हारा जवाब क्या है? मैं रोजेदार हूं। ये जवाब है उसके झगड़े का, उसकी बातों का। हाज़िर अज़ीज़ वक़ार, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे ये रोजा है जो तुम रख रहे हो जो अल्लाह को कबूल है। फरमाया वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं है
جو ظلم کی زنجیروں کو توڑ دے. اب یہ بائبل کے کچھ لفظ اردو کے مشکل ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. اور جوئے کے بندھن کھول دے، مظلوموں کو آزاد کر دے. کیا یہ نہیں روزہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلاتا، تو بے گھر مسکین کو اپنے گھر لا کر عزت دیتا، کسی ننگے کو تو کپڑا پہناتا، اور اپنے ہم جنس کوئی انسان ہے غلطی ہو گئی تو اس کی غلطی سے درگزر کرتا. یہ روزہ رکھنا چاہیے تھا تجھے. یعنی روزے کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا تیرے ساتھ. فرمایا اگر تو یہ روزہ رکھے گا کہ تیرے روزے کی وجہ سے تجھے بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہوگا، پریشانوں کی پریشانی کا احساس ہوگا، تنگ دستوں کی تنگی کا احساس ہوگا، تو یہ وہ روزہ ہوگا جو تیرے اندر صبح کی طرح نور پیدا فرما دے گا، جو تیری صحت میں ترقی دے گا. اور خداوند کو جب تو پکارے گا اور آواز دے گا، ایسا روزہ رکھ کر جب تو اللہ کو پکارے گا، اللہ کہے گا ہاں میں یہاں ہوں، مانگ میرے بندے، میں تجھے عطا فرمانے والا ہوں. پھر اللہ تجھے دے گا. یہ بائبل کے الفاظ تھے. پہلی بار میں نے اس کو دیکھا روزے کے حوالے سے، تو میں نے چاہا کہ یہ عبارت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے. ماہ رمضان کے اندر کچھ چیزوں کا ہمیں بطور خاص خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کو اسپیشل بنائیں. عام مہینوں کی طرح مہینہ نہیں، عام دنوں کی طرح دن نہیں. اس میں کچھ خاص اہتمام ہونا چاہیے. اہتمام کس حوالے سے؟ ظاہر نیکی کے حوالے سے. رمضان ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ. رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پہ ہم پورا تفصیل سے بات کریں گے. مگر اسپیشل کیسے بنانا ہے کہ یار اس ماہ رمضان میں نے اپنے آپ کو نیکی میں، خیر میں کچھ الگ سے، باقی سال سے الگ سے کچھ جدا کام کرنا ہے. مثلا مجھے قرآن نہیں آتا، میں قرآن کو چلو پڑھنا سیکھنا شروع کرتا ہوں. یہ ماہ رمضان کا تحفہ ہوگا میرے لیے کہ میں کسی قرآن جاننے والے کے پاس کچھ ٹائم لگا کر قرآن مجید کی کچھ صورتیں تو پڑھنا سیکھ جاؤں. پڑھنا آتا ہے، چلے اس ماہ رمضان میں کچھ صورتوں کو یاد کر لیتا ہوں، میرے حفظ میں اضافہ ہو جائے قرآن کے اندر. ماہ رمضان کے اندر کچھ تو انسان اپنے ساتھ ارادہ کرے نا کہ ماہ رمضان کو میں نے کیسے گزارنا ہے، کیسے بسر کرنا ہے. کچھ صورتیں مجھے آتی ہیں، چلو میں کوئی فلاں صورت ہے، علماء سے پوچھیں کہ کون سی صورت ہے جس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، جس کے اندر احکامات عملی زندگی کے حوالے سے زیادہ ہوں. جیسے سورہ حجرات ہے، سورہ نساء ہے، سورہ بقرہ آل عمران ہے. انسان ٹارگٹ کرے کہ اس ماہ میں ویسے قرآن کی پوری تلاوت تو میں کرتا ہی رہوں گا، مگر فلاں سورت کو میں حفظ کروں گا، یا فلاں سورت کی میں تفسیر بھی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ تشریح بھی سمجھوں گا، کوشش کروں گا. میں ٹارگٹ بنائیے اس ماہ رمضان کے لیے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، چلیں یہ تو ماہ رمضان کے حوالے سے عبادات ہو گئی. اللہ نے کسی انسان کو مال دیا ہوا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں کسی یتیم کی کفالت کا انتظام کروں، میں کسی طالب علم کی پڑھائی کا انتظام کر دیتا ہوں. یار کوئی غریب بچہ ہے، پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، اس کی سال کی فیس کا انتظام کر دیتا ہوں. کچھ تو کریں، نیا کریں کچھ اس ماہ کے اندر، تاکہ پتہ لگے کہ رمضان کو ہم نے خاص اہمیت دی ہوئی ہے. اور اسی طرح کسی کی غریب بچی ہے، اس کو رخصت کرنا ہے، اس کے لیے تیاری میں حصہ ڈالیں اپنا. کوئی خیر کا اچھا کام، بڑا نمایاں کام ہونا چاہیے جس کو انسان اپنے شوکیس میں جیسے چیزیں رکھتا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے شوکیس میں جو چیزیں جائیں ان میں کوئی اچھا پیس رکھا ہوا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لائق ہو. اور یاد رکھیے ماہ رمضان کی اگر آپ نے سحری کا اور تہجد کا لطف لینا ہے تو سب سے بڑی ہماری جو عادتیں خراب ہیں ان میں سے رات کو لیٹ سونا ہے. جلد سوئیں گے تو صبح تہجد کی نماز اور سحری کا لطف اٹھائیں گے. میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے ہاں عادتیں بہت بگڑ گئی ہیں. ہم نے دن رات، اللہ نے جن کاموں کے لیے رات کو بنایا اور دن کے لیے بنایا، ہم نے اس کو الٹا کے رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو پلٹا کے رکھ دیا ہے. جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے منہ موڑیں گے تو نتیجہ اچھا کبھی نہیں نکلے گا، نتیجہ خراب نکلے گا. اس ماہ میں کوشش کیجئے سوشل میڈیا سے جتنا دور ہو سکیں اتنا آپ قرآن مجید کے قریب ہوں گے. مسجد میں ٹائم گزارنے کی کوشش کریں، چونکہ مسجد میں بیٹھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا چلو دروشی پڑھتا رہوں، چلو قرآن شریف پڑھتا رہوں. وقت کو مینج کریں کہ ہمارا وقت
اب کہاں ضائع ہوتا ہے؟ کون سا دوست ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے ایسے ہی؟ کون سی ہے؟ میں واٹس ایپ پہ لگا رہتا ہوں، فیس بک پہ لگا رہتا ہوں، کہاں لگا رہتا ہوں، یوٹیوب پہ ہوتا ہوں۔ ان سے جان چھڑاؤں تاکہ یہ مہینہ میرا نیکی، عبادت، تلاوت، درود، تسبیح کے حوالے سے کچھ ٹائم اس کے اندر پا سکوں۔ یہ درد دل، یہ کچھ کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔